لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے دن حلال کر دیا گیا تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو، اور ان لوگوں کی ذبیحہ کو جو اہل کتاب ہیں حلال کر دی گئی تمہارے لیے، اور تمہاری ذبیحہ حلال کر دی گئی ان کے لیے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں ایمان والوں میں سے وہ تمہارے لیے حلال، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں اہل کتاب میں سے جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئیں وہ بھی تمہارے لیے حلال، بشرطے کہ دو تم ان کو ان کا حق مہر، اور نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ زنا کرنے والے اور نہ خفیہ دوستیاں کرنے والے۔ اور جس شخص نے بھی کفر کیا ایمان کے بدلے پس تحقیق ضائع ہو جائیں گے اس کے تمام نیک اعمال، اور وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں بھی حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جیسے یہ آیت کریمہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کے دن میدان عرفات میں عصر کے وقت نازل ہوئی تھی، جو ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے یہ بھی اسی دن اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے اسی سورت کی ابتدا میں اس بات کا اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان خاص چیزوں کے علاوہ جن کا یہاں تذکرہ آیت نمبر 2 کے اندر اور 3 کے اندر آیا تھا، باقی تمام حلال پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی۔ اور قرآن مجید کے اندر اور جگہ پر آیا ہے اللہ نے تم پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا۔ کل میں نے اس کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی۔ اب یہاں پر اللہ پاک دوبارہ فرما رہے ہیں کہ تمام پاکیزہ چیزیں طیبات تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جتنی چیزوں کو اللہ نے کھانے کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، بولنے کے لحاظ سے، کمانے کے لحاظ سے، خرچ کرنے کے لحاظ سے، بیوی بنانے کے لحاظ سے، جس لحاظ سے جو اللہ نے اسلام میں حلال قرار دیا ہے وہ طیب ہے۔ اس کے اندر جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، ایمانی فائدہ ہے۔ اور جتنی چیزوں کو اللہ نے اسلام میں حرام قرار دیا ہے ان سب کے اندر نقصان ہے، چاہے وہ ہمیں سمجھ آئے تب بھی، اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو تب بھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن کا ایمان کا لیول ٹھیک ہوتا ہے، ایمان ان کا دل کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے اور طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے، گھن آتی ہے اس سے۔ ایسے اللہ والوں کے کتنے واقعات ہیں کہ کھانا سامنے آیا وہ ٹھیک نہیں تھا تو ان کی طبیعت نے اس سے نفرت کی، انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ یہ ان کے ایمان کی، دل کے شیشے کے صاف ہونے کی نشانی ہے۔ اور آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے جی حرام میں مزہ بڑا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو دیوانہ اور عاشق سمجھتا ہے، کہتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ وہ جی حرام میں مزہ بڑا ہے، حرام دیکھنے میں مزہ، حرام بولنے میں مزہ، حرام سننے میں مزہ، حرام کھانے میں مزہ، حرام استعمال کرنے میں مزہ، حرام کاری میں مزہ۔ یاد رکھو جن کو یہ مزہ آتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے،
چہ جائے کہ وہ اپنے آپ کو جتنے بڑے لیول کے مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کا دین یہی بتلا رہا ہے، ایمان کے ساتھ حرام کا مزہ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ ایمان بھی ہو پھر حرام میں مزہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ اگر اس سے حرام ہو جائے گا تو اس وقت تک اس کو قرار نہیں آئے گا جب تک توبہ نہیں کر لے۔ اس کی مثال ایسے بن جائے گی جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کے کھائیں، اب وہ تڑپتی ہے پھڑکتی ہے جب تک اس میں دم ہوتا ہے، تو بالکل ایسے ہی ایمان والا حرام کے قریب نہیں جاتا، ایمان والا حرام کے قریب نہیں جاتا، لیکن اگر نفس و شیطان کی وجہ سے، گندے ماحول کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت تک اس کو قرار نہیں آئے گا، آرام نہیں آئے گا جب تک توبہ کر کے اللہ سے صلح نہیں کرے گا۔ اور وہ حرام کی گندگی، حرام کا کالک اور حرام کی کساوت قلبی جب تک اپنے سے مٹوا نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو آرام نہیں آئے گا۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جتنی پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، اب چونکہ یہ حجۃ الوداع کا دن ہے اور اس سے 81 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو رہا ہے 12 ربیع الاول کو، اس بات کے اس تاریخ کے 81 دن بعد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا دنیوی زندگی ایام کے آخری دن، وحی کے آخری، اس کے بعد احکام کی کوئی وحی نازل نہیں، ترغیب و ترغیب کی وحی تو نازل ہوئی ہے اس کے بعد، لیکن احکام کی کوئی وحی نازل، احکام کے لحاظ سے اعلان ہو گیا تھا کہ دین اسلام مکمل ہو گیا، دین اسلام پورا ہو گیا ہے، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ بن گیا ہے، اب اس کے اندر احکام کے لحاظ سے کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی۔ تو اب جو بتایا جا رہا ہے الیوم، کہ آج کے دن تمہارے لیے طیبات حلال کی گئی، مطلب ہے کہ ان کا حلال ہونا اب ابدی ہے۔ پہلے اسلام کے مسائل میں تغیر تبدل ہوتا ہے، نسخ ہو جاتا ہے، ایک حکم آیا پھر اس کو تبدیل کر دیا گیا، ایسا اسلام میں ہوتا رہا ہے۔ اسلام تدریجاً آیا، نماز کے اندر کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، روزے کے مسائل میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، زکوٰۃ فلاں حد تک تقریباً تمام مسائل کے اندر، نکاح طلاق کے مسائل میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ سلسلہ جب تک وحی کا چل رہا تھا، تغیر تبدل کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، لیکن فرمایا آج کے بعد اب جو حلال سو ہمیشہ کے لیے حلال، جو حرام سو ہمیشہ کے لیے حرام، اب اس میں کوئی تبدیلی، تغیر تبدل، نسخ وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو اسی کو فرمایا الیوم، آج کے دن، یعنی عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحجہ ہے، ادھر جمعہ کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، ان ساری چیزوں کو ملائیں تو کتنی عظمت والی ہے۔ عرفے کا دن کتنا عظمت والا، جمعہ کا دن کتنا عظمت والا، عصر کے بعد کی گھڑی روزانہ عظمت والی، اور جمعہ والے دن تو بہت زیادہ عظمت والی۔ اور پھر مقام عرفات، جبل رحمت کے دامن میں، یہ ساری چیزیں کیا بتلا رہی تھی؟ اس کی عظمت، اس کی شان۔ تو فرمایا آج کے دن تمہارے لیے حلال کر دیا گیا الطیبات، تمام پاکیزہ چیز۔ اور نمبر 2، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کر دیا۔ یاد رکھو دنیا کے اندر بے شمار فرقے ہیں، ہر فرقے کی کوئی نہ کوئی مذہبی کتاب ہے، سکھوں کی اپنی کتاب ہے، عیسائیوں کی، ہندو کی اپنی کتاب ہے، بدھ مت کی اپنی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں، جتنے فرقے ہیں ہر ایک اپنی کوئی نہ کوئی کتاب مذہبی رکھتا ہے، لیکن یاد رکھیے آسمانی کتابیں صرف 3 ہیں، جو قرآن مجید کے علاوہ اور لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں وہ صرف 3 ہیں، تورات، انجیل، زبور۔ زبور کے براہ راست ماننے والے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت کہلانے والے پوری دنیا کے اندر بطور فرقے، جماعت، گروہ کے موجود نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں، اس لیے ان کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں آتا۔ صرف 2 کتابوں کے ماننے والے، مدعی
ایمان رہ گئے ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تورات والے، انجیل والے۔ انہی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ ان کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اپنے مذہب کے اندر یہی ہے کہ اول بغیر بسم اللہ کے ان کے ہاں ذبح حلال نہیں ہے۔ ان کا اصل جو مذہب کتاب کا مذہب ہے، ان کے ہاں بھی بغیر بسم اللہ کے ذبح حلال نہیں ہے۔ اور نمبر دو، ان کے ہاں بھی جو جانور ہمارے ہاں حلال ہیں ان کے ہاں حلال ہے۔ تو ان کا ذبح کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام کے بالکل مطابق ہے، جو اصل ان کے مذہب کا ہے۔ یہ اگلی بات میں عرض کرنے والا ہوں کہ اس وقت جو دنیا میں یہودی عیسائی کہلانے والے لوگ ہیں، ان میں سے 90% سے زیادہ داہریہ ہیں۔ ان کا یہودیت صرف قوم کے لحاظ سے ہے، عیسائیت صرف قوم کے لحاظ سے ہے، مذہب عیسائیت سے وہ بالکل بیزار ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے، رسالت سے بھی بیزار ہے، تورات انجیل کی اللہ کی کتاب ہونے سے بھی بیزار ہے۔ جیسے دنیا میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان سوسائٹی میں کہتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ میں مسلمان لکھا جاتا ہے، لیکن مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ داہریہ ہیں، منکر ہیں اسلامی عقائد کے۔ تو اسی طریقے سے جو یہودی اب موجودہ دنیا میں بہت کم ہیں جو مذہب کے لحاظ سے یہودی ہیں، ورنہ وہ قوم کے لحاظ سے یہودی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت کم ہیں جو مذہب کے لحاظ سے عیسائی ہیں، ورنہ وہ قوم کے لحاظ سے عیسائی ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہودی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، عیسائی ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اس سے مراد جو مذہبی یہودی ہے، جو مذہبی عیسائی ہے، جو قومی لحاظ سے شناختی کارڈ میں تو عیسائی یہودی لکھواتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، نہ تورات کو مانتا ہے، نہ انجیل کو مانتا ہے، اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اور آگے مسئلہ آ رہا ہے اسی آیت کے اندر کہ اہل کتاب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ پاک دامن محصنات، بشرطے کہ وہ پاک دامن ہوں۔ تو اہل کتاب عورتوں سے تمہارے لیے نکاح حلال ہے۔ تو وہاں بھی یاد رکھیے وہی اہل کتاب جو مذہب کے لحاظ سے اہل کتاب ہے، جو صرف قوم کے لحاظ سے یہودی عیسائی ہیں، ان سے نکاح حلال نہیں۔ یہ جو ہمارے لوگ جا رہے ہیں دنیا میں اور آئے دن میموں سے شادیاں ہو رہی ہیں، وہ جی وہاں جا کے اس نے اہل کتاب سے نکاح، مسئلہ اسلام کے اندر جائز ہے۔ یاد رکھو اسلام کے اندر اس سے جائز ہے جو کم از کم ان کے مذہب میں عیسائی ہو، جو کم از کم ان کے مذہب میں یہودی ہو، جس کو خود یہودی مذہب یہودی نہ مانے، جس کو خود عیسائی مذہب عیسائی نہ مانے، اس عورت سے نکاح مسلمان کا حلال نہیں ہے۔ اور آج کل 90% سے زیادہ یہودی عیسائی وہ ہے۔ اس لیے تفسیروں کے اندر، کتابوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ نکاح سے بچنا چاہیے، ورنہ اس کے مفاسد اور نقصانات جو لکھے ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ کتابوں کے اندر، وہ اتنا زیادہ ہیں جن کا مشاہدہ ہم آج کر رہے ہیں۔ پوری نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور اسی مرد کا ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا کھانا یعنی ان کا ذبیحہ حِلٌّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، یعنی تم اپنا ذبیحہ ان کو کھلاؤ، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ورنہ اگر اللہ پاک ہمیں روکتا، جیسے بہت ساری زکوٰۃ مثال کے طور پر ہماری، اب یہ غیر مسلم کو ہم نہیں دے سکتے، ہاں قربانی کا گوشت دے سکتے، صدقۃ الفطر دے سکتے، غیر مسلم کو بھی، اہل کتاب کو، مرتد کو نہیں دے سکتے۔ جو مسلمان تھا غیر مسلم بن گیا۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان تھے یہودی بن گئے، مسلمان تھے عیسائی بن گئے، یاد رکھیے یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ جو اسلام سے پھر کر کے کوئی اور مذہب یہودی عیسائی اختیار کر رہا ہے، اس کے ساتھ اہل کتاب والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ مرتد ہے، اس کے ساتھ مرتد والا معاملہ ہوگا، اس کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان کی شادی خوشی حقہ پانی مکمل ان کے ساتھ بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ والمحصنات اور پاک دامن عورتیں من المؤمنات ایمان والوں میں سے،
دیکھو بیوی کے اندر باقی صفتیں بعد میں، سب سے پہلی صفت جس عورت سے آپ اپنا رشتہ کر رہے ہیں، بیٹے کا کر رہے ہیں، بھائی کا کر رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی پاک دامنی دے۔ اور آج کل تلاش کرتے ہیں جو بڑی سب سے بڑی بازاری کنجری ہو، اسی سے ہمارے بڑے لوگ شادی کرنے کو وہ جی نام بر، جیسے آج کل وہ کیا ہے مصیبت ہے، رحیم شاہ کے رحم شاہ کیا مصیبت، پتہ نہیں کیا اس نے پورے پاکستان کو بدنام کر کے پاگل بنایا ہوا ہے، سارے سیاستدان ملوث سے حرام ہے۔ تو فرمایا والمحصنات، اور جو پاک دامن ہیں، من المؤمنات، ایمان والی وہ تمہارے لیے، ان سے نکاح کرتے ہوئے کتنا جائیداد ملے گی، کتنا کار کوٹھی ملے گی، کتنا ان کی طرف سے مال ملے گا، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ میری اولاد، میری نسل جہاں پلنا ہے۔ تو آیا یہ زمین کسی اور کی شراکت والی نہ ہو، یہاں پاک دامنی سب سے بڑی صفت عورت کے لیے یہ ہے۔ والمحصنات، اور وہ جو پاک دامن ہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اہل کتاب میں سے، ان سے بھی تمہارا نکاح جائز ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، بشرط کہ تم ان کو ان کا حق مہر عطا، حق مہر ہر نکاح کے اندر، کوئی نکاح حق مہر کے بغیر نہیں۔ وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت اپنا آپ ہبہ کر دے کہ میں آپ کی ہوں بغیر مہر کے ہوں، تو پھر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، فرمایا صرف آپ کے لیے یہ حلال تھا، امتی کے لیے یہ حلال ہے نہیں ہے۔ ہاں حق مہر بعد میں عورت لے کے واپس کر دے، یہ جائز ہے۔ یہ میں نے لے کا لفظ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ پہلے اس کو معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی، یہ غلط ہے۔ جو آج کل جیسے بہنوں سے وراثت معاف کروا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وراثت لینی ہے یا ہمارے ساتھ آئندہ بھائی بندی رکھنی ہے، وراثت لینی ہے تو لے لو، پھر عیدیں بھی نہیں ملیں گے۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی بندہ اپنی بیوی کا وراثت اگر حق مہر لینا ہے تو ٹھیک ہے لے لے، پھر حساب کتاب چلے گا، پھر یہ معاف کرنا غلط ہے سر، اس کے حوالے کر دو، اس کو دے دو، خوشی سے دے دو، طیب خاطر سے دو، اب وہ اپنی خوشی سے تمہارے کہے ترغیب دیے بغیر اپنے آپ واپس کرے، یہ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کو ان کے حق مہر، اور آگے قید لگائی محسنین، کسی بھی عورت کو حلال بنانا ہے تو نکاح محسنین، نکاح کرنے والے ہو، غیر مسافحین، کھلم کھلا زنا کرنے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور چھپ کر کے خفیہ دوستیاں کرنے والے بھی نہ ہو۔ ومن یکفر، اور جس بندے نے کفر کیا بالایمان، ایمان کے بدلے، اور یاد رکھو ایمان والا بننے کے لیے قرآن مجید، حدیث مبارک، دین سارے کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے، دین کی کسی بات کا انکار بھی کفر ہے، سارے دین کو ماننا ایمان والا بننے کے لیے ضروری ہے، لیکن کافر بننے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک بات کا انکار کرے گا کافر بنے گا۔ مسلمان بننے کے لیے تمام نبیوں کو ماننا، تمام کتابوں کو ماننا، تمام فرشتوں کو ماننا، تمام جتنے بھی مسائل احکام ہیں شریعت، ان کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ اور آج سب سے بڑا سانحہ میری سمجھ میں یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی ایمانیات اور عقائد مکمل نہیں پڑھائے جاتے۔ مسلمان کو نہیں پتہ کہ کن کن عقیدوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے وہ مسئلے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو اتنا ابھارا گیا کہ ان پر کفر و اسلام کی مدار کھڑی کر دی گئی، اور جو اصل مسئلے تھے وہ ایسے نظر سے اوجھل کر دیے گئے کہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں۔ جو ایمان مفصل کے اندر 7 ایمانیات بیان ہوئے ہیں، مسلمان کو انہی کا نہیں پتہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، انہی کا نہیں پتہ، باقی تو بعد کی بات ہے۔ یہ 7 ایمانیات جو موٹی موٹی ہیں، جو فرشت بتلائی گئی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، اور مفتی اعظم ہند نے لکھی، پورے 3 ملک جو اس وقت ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان، ان تینوں ملکوں کا سب سے بڑا مفتی جو تھا مفتی اعظم ہند، انہوں نے لکھی، بظاہر تو اردو میں ہے چھوٹی سی، اس کے اندر بھی جو ایمانیات لکھے ہوئے ہیں، ان کا جاننا ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ لیکن مسلمان بیچارے کو وقت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، اس کو تو اختلافی مسائل میں، فضولیات میں پڑھنا ہو،
وہ جو دیوبندی ہے وہ بریلوی ہے، یہ مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے، یہ فلاں ہے کلخانی ہے یا تیجا ہے یہ ساتواں ہے، اس پر۔ اور میں پکی بات کہتا ہوں، تم ان رواجات پر مولوی کی روٹی بند کر دو، اس کو کہو پیسے نہیں ملیں گے، نہ تیجے پر ملیں گے، نہ کلخانی پر ملیں گے، نہ چلیسویں پر ملیں گے، نہ تیرے گھر پلیٹ آئے گی، کھانا آئے گا۔ میں دیکھتا ہوں کتنے مولوی رسمیں کرتے ہیں، سارے کہیں گے شرح ناجائز ہے چھوڑ، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیچاروں کا گزارا ہی نہیں پڑتا۔ اور ہمارا ظلم یہ ہے کہ ہم مولوی کے کہیں گے مسجد کا چندہ مانگ، اس میں سے آدھا تیرا ہو، یہ نہیں کہے گا مسجد کا متولی بیٹھ کے مانگے نا روڈ پر، میں دیکھو پھر کیسے جوان بنتا ہے۔ چودھری کیوں نہیں مانگتا؟ پیچھے چودھری اسی مولوی کی نماز پڑھتا ہے، لیکن چندے کے روڈ پر مولوی کو بٹھاتا ہے، خود کیوں نہیں بیٹھتا؟ کرے نا مسجد کی خدمت، بیٹھے نا چودھری سے، پھر میں مانوں گا باقی اللہ کے لیے کرتا۔ یہ کتنی بڑا سانیہ ہے کہ ہم نے امام کو 5 سکیل کا ملازم بنا دیا، چپڑاسی کے برابر اس کی حیثیت بنا دی۔ امام ہے وہ تم اس کے پیچھے باپ کا جنازہ پڑھتے ہو، ماں کا جنازہ پڑھتے ہو، بیٹے کا جنازہ پڑھتے ہو، اولاد کے نکاح اسی سے پڑھواتے ہو، نمازیں اسی کے پیچھے پڑھتے ہو۔ اور اگر کوئی اور مسئلہ آج مولوی صاحب چپ، ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ یعنی تم نے امام کو پتہ نہیں سمجھا کیا، مولوی کو تم نے حیثیت کیا دی۔ ابو بکر صدیق مولوی نہیں تھا، عمر فاروق مولوی نہیں تھا، عثمان غنی مولوی نہیں تھا، علی المرتضیٰ مولوی نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ مولوی نہیں تھا۔ وقت کا خلیفہ بھی ہے اور وقت کا سب سے بڑی مسجد کا امام بھی وہی، عیدیں بھی وہی پڑھاتا ہے، جمعے بھی وہی پڑھاتا ہے جو وقت کا خلیفہ ہے۔ اور آپ ان کو کہو پڑھو سارے نواز شریف کے پیچھے عید نمازی، نکاح بھی اس سے پڑھو، عمران خان سے پڑھو، نکاح بھی اس سے پڑھو، اور نماز عید جمعہ بھی اسی کے پیچھے پڑھو۔ ویسے تو اس کے پیچھے تم تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہو سارے، تو پڑھواؤ نا نکاح پتہ چلے، پڑھواؤ نا جنازے اس سے پتہ چلے، جس کے بھی دم بھرتے ہو۔ خدا کا نام مانو، مسلمان کہلا کر کے، قرآن کو مان کر کے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن یکفر، اور جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، فقد حبط عملہ، اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اللہ نہ کرے کبھی شرک کی بات ہو گئی، کفر کی بات ہو گئی، نکاح بھی ختم، ایمان بھی ختم۔ ایمان بھی دوبارہ تجدید ضروری، نکاح کی بھی دوبارہ تجدید ضروری۔ فتاوی شامی میرے پاس رکھا ہے، 8 جلدوں میں عربی زبان میں۔ فتاوی شامی مشہور ترین کتاب فقہ حنفی کی، اس میں لکھا ہے کہ سال 6 مہینے کے بعد اپنے نکاح کی تجدید کرا لیا کرو، خصوصاً جہلا، کیونکہ کوئی نہ کوئی بات ایسی منہ سے نکل جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے، بندہ اسلام سے ایمان سے نکل جاتا ہے، اب بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس سے نکاح ٹوٹ گیا۔ نکاح جب نہیں رہے گا تو نسلیں کیسے ہوں گی؟ جب نسل کا بیج حرام، تو پھر آگے جب پروان چڑھیں گے معاشرے میں کیا ہوگا؟ تو فرمایا جس نے بھی کفر کیا ایمان کے بعد، ایمان کے بدلے، تو اس کے سارے نیک عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ بیچارہ آخرت میں خسارے والوں میں سے، نقصان والوں میں سے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔